منشا نے فرحانہ کو گھوٹتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی نظروں کے توقع میں دیکھتے ہوئے حیدر کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے بھی سوچا کہ اگر اس کے جھوٹ میں وہ خود ہی متنفر ہو کر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو کیا برائی ہے۔ سو وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گویا ہوا تم نے دیکھی تھی شاپنگ کیسی لگی؟ حیدر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ فرحانہ کے ہاتھ سے ڈسٹر چھوٹا۔ اگر کوئی گنجائش تھی بھی کہ منشا مذاق کر رہی ہے تو اب حیدر کے اعتراف نے ختم کر دی تھی۔ آپ کی دوہی گھڑی اس نے پہن رکھی تھی اور یقین کر وہ گھڑی اس کی نازک سی کلائی میں بہت سجا چڑھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ گھڑی بنی اس کے لیے ہو۔ 60-70 ہزار کی گھڑی ذرا مہنگی نہیں لگ رہی تھی۔ منشا نے اس کی بات پر پہلے حیدر سے اسے دیکھا تھا اور پھر کچھ سمجھتے ہوئے بولی دوسری طرف 60-70 ہزار کی گھڑی کا سن کر ہی فرحانہ کی آنکھیں اپنے سائے سے دگنی بڑی ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی سہیلی کی باتیں ہو رہی؟ ماہر نے پوچھا جو کم سے ہونک بنا دونوں کا منہ تاک رہا تھا۔ اب پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی تو تم فالو اپ کو انجوائے کرو، اصل نیوز بعد میں سنائیں گے۔ منشا نے سرگوشی کی مگر تم بھی کمال کرتے ہو، ان کی گرل فرینڈ کی بات کر رہی ہوں۔ سنارا کی اوف او بھائی وہی جو پرسوں میرے ساتھ کھڑی تھی۔ منشا ماہر کو نہ سمجھتے دیکھ کر جھنجھلا کر بولی پرسوں تو تم یونی ہی نہیں ماہر تم بھی حد کرتے ہو، میں سنارا کی بات کر رہی ہوں۔ یاد آیا آ گیا یاد، اس نے فرحانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ فرحانہ مرے مرے قدموں سے وہاں سے چلے۔ منشا کے بعد حیدر اور ماہر کے اقرار نے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ شکریہ دوست، میرا کام آسان کر دیا، حیدر نے مسکراتے ہوئے منشا سے کہا۔ منشا ناٹ، اس نے اپنے نادیدہ کالر جاڑے۔ مجھے بھی بتاؤ کہ کیا چال ہے؟ ماہر دونوں کی باتوں سے تنگ آ کر منشا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تم ابھی بچوں ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ منشا ماہر کو بے نیازی سے جواب دیتی ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ حیدر بھائی، ماہر نے اس کی جانب سے صاف جواب پا کر حیدر سے پوچھا پتہ نہیں یار اس کہانی کی ڈائریکٹر پروڈیوسر اور رائٹر تمہاری بہن ہی ہے، میں بس چگل چگل میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ حیدر نے اپنی جان چھڑوائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ منشا نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر ماہر کو دیکھا جو منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اچھا نہ بعد میں بتا دوں گی، موڈ تو ٹھیک کر اپنا، منشا نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے ٹی وی پر نظریں جما گئی۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ منشا بھی وہی باورچی خانے میں منڈلاتی پھر رہی تھی، دوسرے لفظوں میں تھوڑا تھوڑا چکھ کر کھانا بنانے والی خواتین کی مدد کر رہی تھی۔ سمیرہ اور فرحانہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی، مسرت اور شاہدہ بیگم ٹرے میں نکال کر دے رہی تھی۔ منشا ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے باورچی خانے سے باہر آئی تو پلیٹ میں کھانا نکالتے ماہر نے اسے پکارا اوئے بلی کدھر جا رہی ہو، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ ماہر کی بات پر جہاں صفیہ خاتون نے اسے گروی ہسپا نے بھی نفی میں سہلایا۔ باقی سب اسے جتنا صفیہ خاتون سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ماہر اتنا ہی اسے ان کے سامنے لا رہا تھا۔ منشا جس کا چکھ کر ہی اچھا خاصا پیٹ بھر چکا تھا منع کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ صفیہ خاتون کی بدلتی رنگ دے کر ٹیبل کی جانب آئی۔ ماہر اور شہراز کے درمیان سفیان کی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سفیان کی جگہ ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بچہ آ کر کہاں بیٹھے گا؟ صفیہ خاتون نے کچھ غصے اور ساتھی سے گھورتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ کون سا اس کے نام ہے یہ جگہ، وہ کہیں بھی بیٹھ جائے گا۔ جواباً اس نے لاپرواہی سے کہا کوئی بات نہیں اماں، ایک اور کرسی منگوا لیتے ہیں، جا پتر اپنی چچی سے کہہ کر ایک اور کرسی رکھوا دی۔ ہاں چودھری قادر نے پہلے صفیہ خاتون پھر سمیرہ سے کہا دماغ خراب ہے کیا؟ تجھے پتہ ہے کہ اس گھر کی عورتیں مردوں کے برابر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی؟ صفیہ خاتون نے انہیں جھڑکا تو پھر شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہی ہیں۔ منشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں چرانے کے لیے شہراز کی چپاتی سے لقمہ توڑ کر اسفند کی پلیٹ سے سالن لگایا۔ صفیہ خاتون منشا کے کرارے جواب اور لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ کھاتے وقت کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اب جو بھی بات ہے وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ چودھری قادر نے محاذ کھلتا دے کر دونوں کو روکا۔ صفیہ خاتون انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ مسرت بیگم باورچی خانے سے نکلی تو منشا نے پہلے انہیں دیکھا اور دادی کو کچھ سوچتے ہوئے انہیں آواز دی۔ وہ پاس آئی تو منشا نے ماہر کو ٹھوکا دیا۔ شرم کرو کچھ، تمہاری ماں کھڑی ہے، تم کتنی ڈٹائی سے بیٹھے، لوگ تو پرائی عورتوں کو کھڑا دیکھ کر سیٹ چھوڑ دیتے ہو، تم اپنی ماں کے لیے نہیں چھوڑے۔ منشا نے سب کے سامنے اسے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ماہر ایک لفظ کہے بنا مسرت بیگم کو بٹھانے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ کر فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ منشا نے صفیہ خاتون کی کہہ برساتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسرت بیگم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پلیٹ انہیں دیتے ہوئے کھانا کھلانے کو کہا۔ مسرت بیگم منشا کی اس فرمائش پر خوشی سے نہال
ہوتی خوشی خوشی نوالے بنا کر اسے کھلانے لگی۔ صفیہ خاتون سے جب وہ برداشت نہ ہوا تو وہ برتن پلٹتی اٹھ گئی۔ تو ذرا مجھے اکیلی تو مل، پھر میں پوچھتی ہوں تجھے۔ سعدیہ نے اس کی کمر میں دموں کا جڑتے ہوئے دھیان پیستے ہوئے کہا، میں بھیا کو بتاؤں گی آپ تشدد پر اتر آئی ہیں۔ منشا کرا کر رہ گی اور اپنی کمر کو مسلتے دہائی دیتے ہوئی بولی، چپ کر کے کھانا کھا، تیری آواز نہ آیا مجھے۔ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ان چاروں کے مڈ ٹرم شروع ہو چکے تھے تو وہ سب اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، لیکن صفیہ خاتون کے ساتھ منشا کا 36 کا آنکڑا بدسرور قائم و دائم تھا۔ ان کو پلٹ کر جواب دینے پر سوائے سعدیہ اور سکینہ کے باقی کوئی بھی اسے نہیں ٹوکتا تھا۔ مسرت بیگم اور چودھری قادر بھی ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے پائے جاتے تھے۔ ساحل نے اس دن کے بعد اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تو مگر اسے جن نگاہوں سے دیکھتا تھا کوئی اور ہوتی تو مارے ڈر کے کام جاتی، مگر وہ منشا دکھنے اچکا کر نکل جاتی کہ حیدر کے ساتھ ساتھ مینا پھوپھو بھی حویلی کا چکر لگا چکی تھی اور کافی گرم جوشی سے ملی تھی۔ بڑی دوپہر کا وقت تھا اور سورج سوانح زبردست سخت گرمی کے باعث حویلی میں موجود خواتین اپنے تمام کام نمٹا کر اب اپنے کمروں میں مہوے استراحت تھی۔ شہراز ان تینوں کو اپنی نگرانی میں تیار کروا رہا تھا۔ اس کا چونکہ آخری سال تھا تو ان تینوں کے مقابلے میں اس کے سبجیکٹ بھی کافی کم تھے اور پیپر بھی ان سے 3 دن لیٹ شروع ہو رہے تھے۔ وہ وہیں ان کے سر پہ بیٹھا تھا کہ تب ہی اسفند کا فون، اس نے اسے گاؤں میں کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کا بولا کہ اس کے پاس وقت نہیں تو اسفند کے بجائے وہ چلا جائے۔ اسفند کی بات پر حامی برتم نے دل جمی سے ربین کرنے کی تلقین کرتا ہوا اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہر نوٹس ایک سائڈ پر رکھتا صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ سفیان بھی سب چھوڑ کر موبائل میں مگن ہو گیا اور منشا کو اچانک کی پیٹ میں چوہوں کی ریس شروع ہوتی معلوم ہوئی تو وہ بھی نوٹس رکھتی کمرے سے نکل کر کچن کی جانب اس مقولے پر عمل کرنے آئی کہ پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دوجا۔ کچن میں کچھ نہ کھانے کو پاک اس نے بریڈ نکال کر کھیرا ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر ایک قسم کا دیسی سینڈوچ بنا کر پھر سے پیپسی نکال کر گلاس میں ڈالی۔ ابھی وہ سب سیٹ کرنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں ہی اس سے باہر سے شہراز کی آواز سنائی دی جو ماہر کو ڈانٹ رہا تھا اور ساتھ ہی منشا کو بھی پکار رہا تھا۔ اس کے پکار کے جواب میں وہ اسے 2 منٹ میں آنے کا کہہ دے چیزیں اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ شہراز ان دونوں کو تنبیہ کرتا ہوا نکل گیا۔ منشا ایک ہاتھ میں سینڈوچ اور دوسرے میں پیپسی کی گلاس لی بڑبڑچی خانے سے باہر آئی تو ماہر کے نظر اس پر بڑے اگلے لمحے اس کی آنکھیں اور بھوک دونوں ہی چمک اٹھی۔ وہ جیسے اس کے قریب آئی، ماہر اس کے ہاتھ سے سینڈوچ جبڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ منشا کو جب تک ماہر کی حرکت سمجھ آئی تو وہ آدھا کھا چکا تھا۔ منشا منہ کھول کبھی اپنا حالی ہاتھ دیکھتی تو کبھی اس کا تیزی سے چلتا منہ۔ تم آدھا کھا چکے ہو، آدھا واپس کرو۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ تو کیا میرے پیٹ میں قسم سے ایسا دیسی سینڈوچ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار کھایا ہے۔ ماہر نے باقی کا بچا ہوا سینڈوچ بھی جلدی سے اپنے منہ میں بڑا اور جلدی اپنا منہ چلانے لگا۔ تو پھر یہ کون پیے گا؟ لو یہ بھی پیو نا۔ منشا نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر پیپسی کا گلاس اس کی طرف اچھالا جو اس کے بروقت سر پر ہونے کی وجہ سے واپس اندر آتے شہراز پر جا گرا۔ شہراز جاتے ہوئے اپنا موبائل اور اوپر کمرے میں ہی بھول گیا تھا تو وہی لینے واپس آیا تھا۔ شہراز کی نیلے آسمانی رنگ کی کاٹن کے کپڑوں پر گرتی پیپسی دیکھ کر جہاں ماہر کا چلتا مرکا وہی منشا نے بھی اپنی آنکھیں میچی۔ سفیان البتہ اپنی جگہ پر بیٹھا مفت کا شو انجوائے کر رہا تھا۔ میں ابھی زیادہ دور تو نہیں گیا تھا جو تم لوگ اپنی اصلیت پر اتر آئے۔ شہراز نے قمیض جاڑنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو بھی جاڑا۔ اس کی غلطی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ گلاس کی غلطی ہے۔ شہراز نے طنز کیا، چلو شاباش، اب اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو اور جو میں نے یاد کرنے کو کہا تھا وہ پڑھو۔ انہیں ایک ہاتھ سے ماہر کا اور دوسرے سے منشا کا کان پکڑا اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا۔ میں نے تمہیں کہیں جانے کو بولا تھا اور تم ابھی تک گھر میں ہی بیٹھے ہو۔ اگر نہیں جانا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں ہوتا ہوا آتا وہاں سے۔ اسفند حال میں داخل ہوا تو شہراز کو وہیں کھڑا دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، یار بھائی جا ہی رہا تھا مگر یہ دیکھیے کیا حال کیا ہے دونوں نے میرا۔ اس نے بے چارگی سے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، چلو تم جاؤ چینج کرو فوراً اور پھر نکلنے کی کرو، میں ہوں ان کے پاس۔ اسفند نے وہی بیٹھے کا اسفند کی بات سن کر شہراز ماہر اور منشا کو گھورتا وہاں سے چینج کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو اب اچھے بچے بند کر اپنی بک کھولو اور شروع ہو جاؤ۔ اسفند صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولے۔ وہ تینوں مرے انداز میں دوبارہ سے اپنے اپنے نوٹس پاڑ چکے۔ بھائی مجھے بھوک لگی، میرا سارا سینڈوچ ماہر کھا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر پر منشا کی معصومیت سے بھرپور آواز آئی، جھوٹی سارا کہا
تھا آدھا تھا اس کا مطلب آدھا تم کھا چکی تھی۔ ماہر ڈر سے بولا باتوں کی آواز نہ آئے مجھے، میں شراز سے کہہ دیتا ہوں وہ واپسی پر کچھ لے آئے گا، تب تک نو ٹاک۔ اسود متاثر ہوئے بغیر کا تو منشا مبصور تھی، جب کہ ماہر اس کو منہ چڑھاتا پڑنے لگا۔ شام کے وقت وہ صفیہ خاتون کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو انہیں بہت سے زیورات کے ڈبے لے کر بیٹھے پایا۔ پاس ہی شاہدہ بیگم بھی بیٹھی تھی جو ایک ایک کر کے ڈبہ اٹھاتی اور دیکھ کر سائڈ پر رکھتی تھی۔ منشا آگے جانے کے بجائے اندر چلی آئی۔ ارے واہ، اتنا سارا زیور کیا اصلی ہے؟ وہ ایک ہار اٹھاتی ہوئی بولی۔ نہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے نقلی اکٹھے کیے ہوئے۔ صفیہ خاتون نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے سے گھورا۔ ہو بھی سکتے مجھے کیا پتا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نہیں بیٹا، یہ سب اصلی ہے اور خاندانی زیور ہے۔ خاندان میں ایک دو شادیاں آ رہی ہیں تو اس لیے اماں نے نکلوائے ہیں کہ جو پہننا ہو وہ دلوا لے۔ شاہدہ بیگم نے وضاحت سے جواب دیا۔ جانتی تھی وہ بولتی جائے گی، صفیہ خاتون کا پاڑا ہائی ہوتا جائے گا۔ اچھا، اس نے سہلا، یہ کڑے تو مجھے دے دیں، ہمارے ایگزامز کے بعد یونی میں سپورٹ ویک ہے تو میں وہیں پہن کر جاؤں گی۔ وہ دو کڑے اٹھاتے ہوئے بولے، یہ دماغ خراب ہے، اتنے قیمتی کڑے میں تجھے دے دوں؟ سنبھالنے لائق تو ہو جا پہلے۔ انہوں نے اس سے لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ میں کھا تو نہیں جاؤں گی، بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ منشا نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا، صحیح سلامت واپس لاؤ گی تو ہی واپس کروں گی نا۔ یاد نہیں کیسے اس دن مسرت کا جھمکا گھما دیا تھا۔ انہوں نے کچھ ڈبے ایک طرف کرتے ہوئے باقی کے سمیٹتے ہوئے کہا، ہاں تو گھمایا تو نہیں تھا، مل گیا تھا۔ آپ کو بھی کر دوں گی، پلیز دے دینا۔ منشا نے ایک دم سے ملتجی لہجہ اپنایا۔ وہ کڑے اس کے دل میں خوب سے گئے تھے۔ جا بی بی، میرا دماغ خراب نہ کر، جا کر اپنے باپ سے کہہ بنوا دے گا تجھے، ویسے بھی اس پر آج کل بیٹی کی محبت کا بوجھ سوار ہے۔ وہ شاہدہ بیگم کو ڈبے الماری میں رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، دیکھ لیں، دے دینا پلیز، میری اچھی والی دادی نہیں ہے۔ منشا نے ان کا ہاتھ پکڑا تو ایک لمحے کے لیے انہوں نے اسے دکھا، مگر پھر فوراً سے نفی میں سہلا گئی۔ نہیں ہوں۔ ان کی جانب سے ٹکا سا جواب آ گیا۔ وہ منہ لٹکاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کڑے دے دیتی، اس سے بچی کیسے افسردہ ہو کر گئی ہے، شاہدہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا لیٹ گئی۔ کتنے ہی پیارے تھے، کیا تھا جو مجھے دے دیتی تو خیر، لے کر تو میں بھی چھوڑوں گی۔ ہال میں ٹہلتے وہ خود سے بڑبڑے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، اور وہ اوپر سے 10 میل کے کمرے میں آپ ہی دادی کے پاس کڑے، مجھے وہ لینے ہیں۔ وہ سیدھی مدعے پر آتے ہوئے بولی۔ سمیرا جو اپنے کپڑے سمیٹنے میں مصروف تھی، منشا کی فرمائش سے سن کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ غالباً یہ فرمائش تمہیں اپنی ماں یا باپ سے کرنی چاہیے، تم شاید غلطی سے یہاں گئی ہو۔ سمیرا نے جواب دیا، نہ، میں بالکل ٹھیک بندی کے پاس آئی ہوں۔ مجھے وہ کڑی چاہیے، وہ دادی نہیں دے رہی، مجھے صفا نے بتایا تھا کہ وہ آپ کی بات مانتی ہیں، سو آپ جا کر مجھے لا دے۔ انہوں نے کچھ حکمی انداز میں کہا، اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ نہیں دیں گی، اس لیے میں تو نہیں جاؤں گی، تم جا کر چچی سے کہو۔ انہوں نے صفا چٹ جواب دیا، پلیز لا دینا، تم فالتو کی ضد کر رہی، کیوں مجھے جھڑک پڑوانی ہے؟ میں نہیں جا رہی، دادی بہت برا ڈانٹی ہے۔ سمیرا نے نہ میں سہلایا، تو آپ نہیں جائیں گی؟ اردو میں بولی تو اس نے نفی میں سہلا، ٹھیک ہے، پھر جیسے آپ کی مرضی، مگر آپ کو یاد ہے ایک دن آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اصلی بائی سے محبت کرتی ہیں؟ پتہ نہیں آج صبح سے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہی بھائی میرے سامنے آئیں گے تو میری زبان پھسل جائے گی اور ساری حقیقت انہیں پتہ چل جائے گی۔ وہ اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی۔ سمیرا اس کے دم کی سن کر دنگ رہ گئی۔ تو تم انہیں بتاؤ گی؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں کہاں بتاؤں گی اور کیوں بتاؤں گی، مگر یہ کمبخت زبان ہے، بے وقت اور بے موقع پھسل جاتی ہے۔ اس نے اپنی ہی زبان کو کوسا اور باہر کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جلدی اس کے پیچھے نیچے جا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے حذفی بھائی واپس آ کے مجھے ذرا ان سے کام ہے۔ اس نے بے نیازی سے کہا، تم کچھ مت بتانا، میں لا کر دیتی ہوں۔ میں اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، رہنے دے، آپ کو ایسے ہی پریشانی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر جانے کو مڑی، نہیں پریشانی کیسے، میں لے کر آتی ہوں۔ اسماعیل سے رک کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگی، چلیے میں پھر یہی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ پیچھے سے آنگن گئے اور مڑ کر اس کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ایک زبردست قسم کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر در آئی تھی۔ واہ منشا، یو آر جینیس، اس نے خود کو خود ہی داد دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد سمیرا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کڑوں والا ڈبہ موجود تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ سمیرا کو تو اپنا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اسے صفیہ خاتون کی کتنی محنتیں کرنی پڑی اور کتنے جتن کرنے پڑنے ہیں۔
وہ سمیرہ کے گال پر بوسہ دیتی اس کا شکریہ ادا کرتی کمرے سے باہر تو مسرت بیگم نے اس کے ہاتھ میں موجود ڈبے کے بارے میں استفسار کیا تو جواب میں انہیں ان کو کڑے دکھائے تو وہ گرتے گرتے بچی، یہ تو اماں کے ہیں، تمہارے پاس کیسے ہیں؟ انہوں نے تم کو دے کیسے دیے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ ابھی اپنی بیٹی کو جانتی نہیں ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی ان کو جواب دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ ابھی بھی حیرت زدہ سی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بابا کہاں جا رہے؟ اس نے باہر نکلتے چودھری قادر کو آوازیں، ساتھ والے گاؤں جانو کام سے تم کیوں پوچھو؟ انہوں نے رک کر پوچھا، ٹھیک ہے جلدی سے آ جائے گا، پھر مجھے اپنی زمینیں دیکھنے جانا ہے، منشا نے کہا تو وہ سوال میں سا ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ مگر تحت پر بیٹھی صفیہ خاتون کا پڑھائی کر کے تجھے زمین پر جا کر کیا کرنا ہے؟ کیا کام ہے تیرا وہاں؟ انہوں نے چشمے کے پیچھے سے گھورا، میرا کام ہی تو ہے وہاں پر۔ اب لیکن آج جاؤں گی، پتہ کروں گی کون سی زمین اچھی ہے اور کون سی خراب ہے، کل کو جب جائیداد میں سے حصہ لیتے ہوئے اسی حساب سے لوں گی۔ انہیں لوگوں کو کیا بھروسہ، اول زمین خود رکھ لے اور دوئیں مجھے تھما دے۔ اس کی وضاحت پر ساحل کے ساتھ صفیہ خاتون کا دماغ بھی بگ سے اڑا۔ البتہ اسمن کا بے سادہ کہہ کر نکلا تھا، وہی شراز بھی مسکرایا تھا، تم جائیداد سے حصہ لو گی؟ صفیہ خاتون نے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا، ہاں تو اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے؟ بیٹی کو دینا ہے تو کیا بیٹی کو نہیں دینا، یا پھر اس کا یہ حق بھی کھانا ہے؟ منشا نے الٹا سوال کیا، تو پاگل ہوگی؟ ہمارے ساتھ نسلوں میں سے آج تک کسی عورت نے جائیداد میں سے حصہ نہیں لیا، تو تو کیسے لے سکتی ہے؟ جو بیوقوفی ساتھ نسلوں کی عورتیں کرتی رہی ہیں، ایٹ لیسٹ میں تو وہ نہیں دہراؤں گی۔ جس چیز کا حق اور اختیار اللہ نے ہمیں دیا اسے سے دستبردار ہونا میری نظر میں نیری حماقت ہے۔ ہماری گھروں کی لڑکیاں نہیں حصہ لیتی اور نہ ہی رواج ہے۔ صفیہ خاتون سے جھڑکا، وہ لیتی نہیں ہے، یہ عام لوگ دیتے نہیں ہیں۔ انہیں آبرو اس کا سوال کہ منشا کی اس بابت صفیہ خاتون کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ خیر دوسری لڑکیاں لیتی ہیں یا آپ لوگ دیتے نہیں ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، میں تو لوں گی بھی اور آپ لوگ دیں گے بھی۔ ویسے بھی 20 سال سے آپ لوگ اکیلے اس دولت پر عیش کریں، ابھی تو شکر کریں میں نے اس کا حساب نہیں کیا۔ سو نو اگر مگر 80 بائی مجھے گاڑی لینی ہے، آپ ماہر کو ساتھ لے جائے گا، اس کی چوائس اچھی ہے۔ تو پہلے صفیہ خاتون کو جواب دیتے ہوئے بعد میں اسمن سے بولی، جو حکم باز۔ اسمن سر کو ہم دیتے ہوئے مسکرایا، اب اس گھر کی لڑکیاں گاڑیاں چلائیں گی؟ ساحل نے مٹھیاں بیندھتے ہوئے کہا تو اسمن کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیکھو ساحل، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ منو کے معاملے میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھائی سلامت ہے، اس کا اچھا برا دیکھ لیں گے، اسمن نے سنجیدگی سے کہا۔ ساحل غصے میں ہو اور منشا اس کو چرانے کا موقع چھوڑ دے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے وہ دوسرے صوفے سے اٹھ کر اسمن اور شراز کے درمیان گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ اسمن، تم اس کل کی لڑکی کے لیے مجھ سے الجھی ہو؟ ساحل کے لہجے میں بے یقینی آیا تھی، یہ لڑکی بہن ہے میری، اسمان نے جتاتے لہجے میں کہا۔ بہنیں تو میری بھی ہے اور یہ کوئی انوکھی تو نہیں جو گاڑیاں چلائے گی۔ اس نے منشا کو گھورا، یہ میرا درد سار نہیں ہے، وہ تمہارا مسئلہ ہے اور سوچ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسمان نے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، جہنم میں جاؤ میری طرف سے تم بہن بھائی۔ وہ بناتے مٹھا ٹیبل کو ٹھوکر مارتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی تم باز آ جاؤ، تمہاری وجہ سے لڑکے ایک دوسرے کے منہ کو آ رہے ہیں، صفیہ خاتون نے خشمگین لہجے میں کہا۔ جواباً اس نے میری بلا سے کہتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ وہ چاروں یونیورسٹی سے واپس آئے تو دوپہر کے 3 بجے سے اسمن کہیں جانے کو تیار بیٹھا تھا، باقی سب کو تھکے ماندے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، مگر منشا کی بے چین روح کو کہاں چین تھا۔ وسیم اسمن کے پاس ہے، آپ اتنا تیار شیار ہو کر کدھر جا رہے ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے آپ کی منگیتر تو اسی ہی گھر میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے سمیرہ کو دیکھتے ہوئے آری بات ذرا اونچی آواز میں کہی۔ وہ تو چھپاک سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اسمن اس کی شرارت سمجھتا مسکرا دیا، دادی کو ان کی کزن کے ہاں حقیقی کی تقریب میں جانا ہے تو ان کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں۔ میں بھی جاؤں گی، اس نے بیگ وہیں پھینکتے ہوئے میں بھی جاؤں گی کا نعرہ لگایا۔ عثمان طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پل میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دادی پوتی میں ایک بار پھر سپارائی ہونے جا رہی، اب جیت کس کی ہوگی یہ تو صفیہ خاتون کے آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ چاری یونیورسٹی سے واپس آئے تو دوپہر کے 3 بجے تھے، باقی سب تو تھکے ماندے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، مگر منشا کی بے چین روح کو کہاں چین تھا۔ وہ سیدھی اسمن کے پاس آئی جو حال میں نک سکتا کہیں جانے کو بالکل تیار بیٹھا، جی آپ اتنا تیار شیار ہو کر کدھر جا رہے ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے آپ کی منگے تو اسی گھر میں پائی جاتی ہے۔ دادی کو ان کے کزن کے ہاں حقیقی کی تقریب میں جانا ہے تو ان کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں، میں بھی جاؤں گی، اس نے بیگ وہیں پھینکتے ہوئے میں بھی جاؤں گی کا نعرہ لگا۔ عثمان طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پل بھر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا اب دادی پوتی میں ایک بار پھر سے سپارائی ہونے جا رہی ہے، اب جیت کس کی ہوگی یہ تو صفیہ خاتون کے
آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ تم رہنے دو نا، دادی غصہ کریں گی، تم لوگوں کی مڈ ٹرمز ختم ہو جائیں تو سب کو ایک شاندار لنچ کرواؤں گا۔ عثمان نے اپنے دل سے ٹالنا چاہا مگر منفی مثال آتی میز سے گاڑی کی چابی اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف تیار ہونے کو باقی تیار بھی کیا ہوئی، بس منہ دھو کر اپنے بیگ میں ہیئر برش اور میک اپ کا سامان رکھ کر بیگ کندھے پر رکھتی 5 منٹ میں ہی واپس آ چکی تھی۔ چلیے بھائی، وہ کار کی چابی ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولی۔ تو کہاں جائے گی؟ صفیہ خاتون نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھ؟ اس نے آرام سے جواب دیا۔ لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ چل چپ چاپ اپنے کمرے میں جا، ہمارے ہاں لڑکیاں یوں آوارہ گردیاں نہیں کرتی پھرتی۔ انہوں نے اپنی طرف سے سختی سے کہا۔ آوارہ گردی کیسی؟ میں اپنے بھائی اور دادی کے ساتھ جا رہی ہوں، تیرا وہاں کیا کام بلا؟ چل اب جا، مجھے غصہ نہ دلا۔ انہوں نے بولنے کے ساتھ ساتھ چھڑی سے اسے ٹھوکا دیا۔ عثمان خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ اس وقت کسی ایک کی بھی حمایت اسے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ لے جائیے اماں، بچی ضد کر ہی ہے، اور ویسے بھی کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، سگا بھائی ساتھ ہے، اور بھی آپ تو ہے ہی۔ چودھری قادر اپنے کمرے سے باہر آئے تو ان کی بحث سے سن کر کہا۔ صفیہ خاتون بیٹی کو حمایت میں بولتے دیکھ کر چپ چاپ باہر نکل گئی اور ان کے پیچھے ہی عثمان و منشا بھی نکل گئے، لیکن جاتے جاتے منشا چودھری قادر کو تھمس اپ کا اشارہ کرنا نہ بھولی۔ اس کی اس سادہ پر چودھری قادر مسکراتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ راستے میں وہ بیگ سے میک اپ نکال کر بیٹھ گئی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد اس نے بال میں برش کیا۔ سامنے ماتھے سے تو بال ویسے ہی چھوٹے تھے، اس لیے ان کو ماتھے پر سیٹ کر کے پیچھے سے کھلے چھوڑ دیے۔ دوپٹہ دونوں کندھوں پر پھیلا کر اس نے سائڈ مرر سے خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور پھر خود کی ہی بلائیں لیتے ہوئے موبائل نکال کر سیلفی لینے لگی۔ ایک سیلفی اس نے عثمان کے کندھے پر سر ٹکا کر بھی لی۔ وہ چونکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اس لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھی صفیہ خاتون صفائی اسے گھورنے کر کچھ نہ کر سکی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلی صفیہ خاتون کی چھوٹی کا سر ایک بار پھر اس کے بازو پر لگا۔ سر پر دوپٹہ لے کر باہر آنا، ورنہ اتنے لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ ان کی تنبیہ کرتی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس نے شرافت سے سر ہلا دیا۔ مردوں کے لیے گھر کے باہر ہی بیٹھک کا انتظام کیا گیا تھا تو عثمان اس طرف چلا گیا اور وہ دونوں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔